میں ذرا بہت بوڑھوں کی مثال نہیں دینا چاہتا اس موقع پہ، کیونکہ جو ہمارے سماج کے بوڑھے لوگ ہیں، اللہ ان کا سایہ ان کے جوانوں پہ سلامت رکھے، بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کو یوز لیس مت سمجھو۔ جس گھر میں کوئی بوڑھا اللہ کی عبادت کرتا ہے، رحمت کے فرشتے اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ میں بوڑھوں کی مثال نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارے سماج میں بوڑھے حضرات جو پلس 70 بلکہ 80 اگر ہے تو اور زیادہ، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے، پاؤں قبر میں، اگلا اسٹیشن وہی ہے، تو سوچتے ہیں اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے۔ مسجد اذان دینے کے لیے جیسے لگتا ہے صرف انہی کو چنا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں تو اللہ اتنے بوڑھے لوگوں کو چنا جاتا ہے اذان دینے کے لیے۔ ایک مسجد میں سفر کر رہا تھا، ایک مسجد میں پہنچا، صبح فجر کا وقت تھا، میں نے کہا سنی مسجد ہے، اعلیٰ حضرت کے گنبد کا نقش بھی بنا ہے۔ اندر گیا، دیکھا حوض کے پاس ایک چچا اذان دے رہے تھے۔ چچا کیا، وہ دادا لگ رہے تھے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا شروع تو کر دیا ہے، پوری کر پائیں گے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے سماج کا حال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذان دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اگر میری امت جان جائے تو اذان دینے کے لیے اپنی میانوں سے تلوار نکال لیں گے، ایک دوسرے پہ سبقت کریں گے اذان دینے پر کہ میں دوں گا، ایک دوسرے کا ضرورت پڑے تو قتل تک کر دیں گے اذان دینے کے لیے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں جب 70 پلس ہو تب۔ اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، مرتا کیا نہ کرتا وہ تو کرتا ہی ہے نیک۔ میں نوجوانوں کے سامنے ایک نوجوان کی مثال دوں گا، 21-22 سال کا کڑیل جوان، اپنی قوم کا جماعت کا سپہ سالار نکل پڑا سفر پہ۔ پوٹلی میں جتنا کھانے پینے کا سامان تھا سب ڈیورنگ دا ٹریولنگ ختم ہو گیا، سفر ختم نہیں ہوا، وہ چلتا رہا۔ پھر بھوک لگی، کھولا تو کچھ نہیں، بیابان کا علاقہ ہے، ریگستان ہے، صرف ایک ندی ہے۔ اب پانی پی پی کے بھوک تو نہیں مٹائی جا سکتی، کیا کرے؟ چلتا رہا، میلوں چلتے چلتے جب آنکھوں کے سامنے اس نوجوان کے اندھیرا آیا، لڑکھڑانے لگا، تو اسی اندھیرے میں دیکھا کہ کھجور کے باغ سے نظر کھجوروں پہ پڑی نوجوان کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، جیسے ہی کھجور کی طرف لپکا فوراً دل نے کہا رک، کس حق سے کھانے جا رہا؟ کیا یہ تیرا مال ہے؟ اور تو کیا سمجھتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نوجوان کے تقوی کو سلام، اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اور چلتا رہا۔ چلتے نوبت یہاں تک ہو گئی کہ شریعت کی طرف سے اسے اجازت مل گئی کہ جان بچانا مشکل ہے، تو جان بچانے کے لیے اب کوئی حرام چیز بھی مل جائے تو تو اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پیٹ بھر لے۔ پیاس لگی ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو اور شراب کی بوتل ہے تو جان بچانے کے لیے 2 ڈھکن پی لے تاکہ جان بچ جائے، یہ نہیں کہ پوری بوتل چڑھا جائے۔ اس نوجوان کو شریعت کا فتویٰ پتا ہے، مگر اس کے تقوی کو سلام۔ سامنے مردار چڑیا دکھی، دل میں خیال آیا اٹھا کے اسے بھون کے کھا لوں، مگر دل کے تقوی نے کہا مچھو اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر چلتا رہا، جب لڑکھڑا کے بے ہوش ہونے لگا، ایک کے بعد ایک 5-5 منٹ پہ بے ہوش ہونے لگا، تو اس کی اس کیفیت پہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ منظر بدل گیا کہ جس ندی کے کنارے وہ جا رہا تھا، اسی میں دیکھا کہ ایک لال سرخ تر و تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا۔ اس نے سیب دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اٹھایا، دھویا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کھا لیا۔ جیسے ہی سیب کھایا، حلق سے سیب معدے میں پہنچا، راحت ملی، جسم میں کرنٹ آیا، دماغ کی بتی جلی۔ جب دماغ کی بتی جلی تو ایسا لگا جیسے نوجوان کے پیر سے زمین ہل گئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ بھوک کی شدت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ کھانے سے پہلے میں یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ جو سیب میں کھا رہا ہوں اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔
پھر اندر سے آواز آئی اس کے من سے کہ یہ حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو نے جس کا سیب کھایا ہے جب تک اس کا مالک تجھے معاف نہیں کرے گا تیری سزا برقرار ہے۔ اس نوجوان نے سوچا یا اللہ یہ کس مشکل میں پڑ گیا، سیب کھا چکا ہوں، سیب ہضم ہو گیا اور ہضم ہو کے لتھڑا بن کے گوشت کا ٹکڑا بن کے خون کا قطرہ بن گیا، تو وہ ناپاک خون کا ایک بوند میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ اے مولا اس سے پہلے کہ وہ خون بن جائے مجھے اس کے مالک سے ملا دے تاکہ میں اس کا پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لوں۔ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ گردن گھما رہا ہے، نہ کوئی انسان نہ انسانیت۔ پھر دل میں خیال آیا کہ جس رخ سے سیب بہتا ہوا آیا چل ادھر، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ اسے پورب سے پسچم جانا تھا لیکن سیب الٹے رخ سے آ رہا تھا تو وہ پھر پسچم سے پورب کی طرف مڑ گیا۔ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، میلوں کا سفر طے کرتا رہا، کوئی سراغ نہیں ملا۔ بھوک کی شدت اسے تڑپا رہی، کوئی سراغ نہیں ملا۔ چلتے 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 اسے دکھا کہ ایک جھاڑ سیب ہے، اس کی ایک ڈال جو ہے وہ ایسا لٹکی ہے کہ دریا کی سطح آپ کو ٹچ کر رہی ہے، اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے تھے۔ اس نوجوان کے دل میں فوراً خیال آیا ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا، چلو اندر باغ میں شاید کوئی سراغ مل جائے، اس کا مالک مل جائے، اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن کے یہ ناپاک خون کا بوند میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے، چلو میں مالک کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا میرے دوستو۔ وہ اندر گیا، دکھا تو زور زور سے اس نے آواز لگائی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے۔ 3-4 بار جب کہا تو ایک بوڑھا انسان 60+ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اس نوجوان کے پاس آیا، کہا ہاں بیٹا بولو میں ہوں، کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ ہاں میں اس باغ کا مالک ہوں۔ کہا بابا مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، جیون میں کبھی حرام نہیں کھایا تھا آج کھا لیا، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ بوڑھے نے کہا میرے باغ کا سیب؟ میری نظر تو بڑی چوکنی ہے، میں رات بھر جاگتا ہوں دن بھر دیکھتا ہوں، تو جب آیا نہیں تو کھایا کب؟ تب اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک سے پریشان تھا، جاں بلب تھی، بہتا ہوا سیب دکھا کھا لیا، پھر ہوش آیا تو سوچا یہ میں نے کیا غضب کیا، خون کا قطرہ بن کے میرے شریر کو گندا کر دے، چلو مالک کو ڈھونڈے۔ تو پھر یہ جس راہ سے سیب آیا، میں چلتے 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 میں نے یہ ڈال دیکھی، جھاڑ دیکھا، آپ کو دیکھا، میں سمجھ گیا یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ آپ ہی کا ہے، بس اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے اے بابا مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا میرے دوست فوج بل والوں۔ اس نوجوان کا ماتھا ٹھنکا، اس بوڑھے کا ماتھا ٹھنکا۔ 21-22 سال کی عمر اور ایسا تقوی، ایسا اللہ کا ڈر، ایسا بھے، ایسا خوف خدا، ایسا لگا جیسے اس شیخ کو اس کی منزل سامنے نظر آنے لگی، ایسا لگا جیسے امید کے سارے چراغ روشن ہو گئے، ایسا لگا جیسے اس کی تمنا جو اب تک انگڑائی لے رہی تھی سامنے دیدار کے لیے کھڑی ہے، ایسا لگا جیسے منزل مقصود اسے پکار رہی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس شیخ نے کہا اے نوجوان، یقیناً تو نے میرے باغ کا سیب کھایا، میری آگیا کے بغیر کھایا، بہت بڑا تو نے ظلم کیا ہے، میں اتنی آسانی سے تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان رونے لگا، بابا آزمائش مت لو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کہو تو میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہوں گا، داس بن کے رہوں گا، آپ کا پاؤں دباؤں گا، کھانا بناؤں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ شہزادہ ہے، سید زادہ ہے، پھر بھی معافی مانگ رہا ہے رو رو کر۔ اس شیخ نے کہا نہیں نہیں یہ سب نہیں کرنا، ایک شرط ہے، کہ مجھے ہر شرط منظور ہے، کہ میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، میری بیٹی سے۔
آج کا چھوکرا ہوتا تو کہتا اے بابا میں معافی مانگنے آیا تھا, میرے اللہ نے دیکھ لیا, دیٹس آل, میں تیرا جمائی بننے نہیں آیا. لیکن اس نوجوان کے تقوی کو سلام. اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گے. کہا معاف کر دوں گا. کہا مجھے منظور ہے, میں تیری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار. آج کا چھوکرا تو کہتا واٹس ایپ سے فوٹو بھیجو, پہلے دیکھو اس کی آنکھ کیسی ہے, بال کیسا ہے, اس کا یہ کیسا ہے, اس کا وہ کیسا ہے. اور شادی لگنے سے پہلے اتنی واٹس ایپنگ ہو جاتی ہے کہ لگنے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے. اس نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیسی ہے, کیا ہے, تیار ہو گیا. تب تک اس شیخ نے کہا سن, تو چھوکرا ہے, نوجوان ہے, بعد میں مجھے تانا دے گا کہ مجھے بتایا نہیں, یہ کمی تھی, وہ کمی تھی. میں ساری کمیاں تجھے بتانا چاہتا ہوں تاکہ تیرا رشتہ ہو تو ذرا اٹوٹ رشتہ ہو. کیا ہے کمی؟ کہ میری جس بیٹی سے تیری شادی ہونے والی وہ آنکھوں سے اندھی ہے, اور سن ڈیف, کان سے بہری بھی ہے. اچھا, اور سن گونگی بھی ہے, کانٹ اسپیک, بول بھی نہیں پائی. اچھا, اور سن ہاتھ سے لولی بھی ہے, اپنا سامان اٹھا بھی نہیں پائی. اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے. جھٹکا تو لگا اس نوجوان کو, لیکن رو نہیں رہا. آج کا چھوکرا ہوتا یہ فیس بک واٹس ایپ والا تو کہتا ہے اے بابا یہ کیا تماشا ہے, اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے لیے بچائے رکھا تھا, جو اندھی بھی ہو, بہری بھی ہو, گونگی بھی ہو, لولی بھی ہو, لنگڑی بھی ہو. مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام. ایک جھٹکا اسے لگا, کیونکہ مرد ہے, کڑیل جوان ہے, خوبصورت ہے, جھٹکا لگنا فطری تھا. لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا, کہیں سیب ہضم ہو کے خون کا قطرہ نہ بن جائے. وہ نوجوان رو اٹھا. اس نے کہا بابا گواہ ہو جاؤ زمین و آسمان, مجھے تیری یہ شرط منظور ہے, مگر وعدہ کرو مجھے ابھی معاف کر دو, میں تیری لنگڑی, لولی, اندھی, بہری, گونگی چھوکری سے شادی کرنے کو تیار ہوں. نکاح ہو گیا. نکاح بالکل ویسے ہی جیسے اسلامی نکاح ہوتا ہے. وہ غیر اسلامی نکاح نہیں کیا, جوتا چھپائی تو کل منہ دکھائی تو کل رسم کرائی تو ہلدی لگائی تو مہندی لگائی, یہ سب شیطانی رسمیں ہیں. اسلامی طور پہ نکاح ہوا, دو گواہ ہیں, ایک مہر مقرر کر دی گئی, شادی ہو گئی. نوجوان شب زفاف, سہاگ کی رات, اپنی دلہن سے ملنے جا رہا ہے. وہ جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, لولی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, اور اس کی دلہن کمرے میں سجی دھجی بیٹھی اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے. جس کی راہوں میں اسے پلکیں بچھانا ہے اس کا انتظار کر رہی ہے. دروازے پہ پہنچا تو اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جب بھی دروازے پہ جاؤ تو ناک کرو. کیا ہے؟ ناک کرو. کوئی کرتا ہے؟ انگریز کرتے ہیں. انہوں نے میرے آقا کی یہ سنت اپنا لی, ہم بھول گئے. لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت حتی تستأنسوا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تک کہ تم جان پہچان والا معاملہ نہ ہو ڈائریکٹ گھر میں کسی کے نہ گھسو. اور یہاں تو نہ رشتہ نہ رشتہ داری, آپ دوسروں کے گھر میں گھس جاتے ہو. اپنے سماج سے گجرات والوں پہلے یہ برائی دور کرو. شکایت کرتے ہو کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی. ارے تم کہاں عورتوں سے پردہ کرتے ہو, تم پر بھی تو پردہ. چلتے پھرتے دکھ گئی ایک نظر چلے گا, لیکن دیکھنے جا رہے تم بھی گنہگار ہو. اس نوجوان کے من میں آیا کہ یہ تو اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, نہ سنے گی, نہ دیکھے گی, نہ بولے گی, نہ ہلے گی, لیکن سلام کرنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے. میں اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر کے سلام کروں گا. نوک کیا تو آہٹ محسوس ہوئی, دروازہ کھولا, سلام کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک نوجوان اتنی خوبصورت جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی جنت کے جنتی حور زمین پر اتر گئی ہو. چہرہ ایسا جیسے لگے 14ویں کا چاند آ گیا ہو. بدر منیر جھک کے اس نے سلام کا جواب دیا. اس نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگا. یا اللہ یہ کیا, وہ تو اندھی تھی, لنگڑی تھی, لولی تھی, بہری تھی, یہ تو انتہائی خوبصورت. اتنی خوبصورت کی جنتی حوریں بھی اس کے رخسار کی بلائیں لیتے وقت چلمنے خلد ہٹا ہٹا کے دیکھیں.
یہ تو اتنی خوبصورت کہ چاند بھی شرما جائے، قد و قامت سلامت، آنکھیں جیسے جھیل کی طرح، چہرہ جیسے ماہتاب و آفتاب کی طرح چمک رہا ہو، لباس ایسا جیسے لگے جنتی جوڑا آیا ہو، نازک اتنی جیسے لگے گلاب کی کوئی کلی سامنے کھڑی ہو۔ نوجوان کمرہ چھوڑ کے بھاگا اور اس شیخ کا ہاتھ پیر نہیں، سیدھے کالر پکڑا اور کہا اے بابا بہت ہو گیا، یہ بتا تیری کیا دشمنی ہے مجھ سے؟ دشمنی کیا ہوا؟ کہ ایک گناہ میں نے کیا تھا سیب کھا کر، جس کے لیے لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی سے شادی کرنا پڑا۔ دوسرے کے کمرے میں تو نے مجھے بھیجا، شرم نہیں آتی؟ اگر مجھ سے یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو تب تو میں کہیں منہ دکھانے لائق بھی نہ رہتا، میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ تو نے کہا تھا اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی، ارے یہ تو چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، قد و قامت، آنکھیں جھیل جیسی، چہرہ ویسا کہ حوریں بھی بلائیں لے، اس لیے میں بھاگ کے آیا، بتا تیری مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ ارے مجھے لے چلنا اس کمرے میں جہاں میری بیوی جو اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی، لولی ہے، اس کے کمرے میں لے جا، میں وہاں جا کر وہاں جاؤں گا، وہ میری بیوی ہے۔ اتنا کہنا تھا، تب تک اس شیخ نے، کس نے؟ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اس نوجوان متقی، کس نوجوان؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے نوجوان تیرے تقوی کو سلام، اے نوجوان تیری ایمانداری کو سلام، اے نوجوان تیری وفاداری کو سلام، سن یہی تیری بیوی ہے، جس کے کمرے میں تو گیا تھا یہی تیری بیوی ہے، یہی محجبی شکلوں والی تیری بیوی ہے، یہی عنبری زلفوں والی تیری بیوی ہے، یہی حور جیسی نظر آنے والی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی ام الخیر کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی حرام چیز دیکھی نہیں، اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون اس نے حرام چیز سنی نہیں، اسے میں نے گونگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں یہ کبھی حرام بات بولی نہیں، اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے کسی حرام چیز کو چھوا نہیں، اور سن میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کے لیے تو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا گڑ گڑا رہا ہے کہ تجھے اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی لڑکی بھی منظور ہے، تو میں سمجھ گیا میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تیرے جیسا بے مثال جمائی ہی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا نوجوان ہو، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ثانیہ فاطمہ جناب ام الخیر جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے غوث اعظم کا